آج کے اس دور میں جب ظلم قانون بن چکا ہے اور سچ بولنا جرم سمجھا جاتا ہے، دنیا ایک بار پھر اسی سوال کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ پھر سے ایک رہنما بھیجنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا جیسے پانی پر جھاگ۔ سوچو، اتنی تعداد ہونے کا فائدہ کیا اگر ایمان ہی نہ ہو؟ جنگ تعداد سے نہیں، ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہے۔ جب انسانیت کمزور پڑتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ جب آخری زمانے کا فتنہ شروع ہوتا ہے، لوگ کعبہ کے خزانے کے لیے لڑنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، 3 بھائی یا 3 سردار کعبہ کے خزانے پر لڑتے ہیں، تینوں مارے جاتے ہیں، کسی کو حکومت نہیں ملتی۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی طاقت چاہتا ہے مگر حق کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں دکھتا۔ پھر ایک شخص ہوگا جو صرف اللہ کے حکم اور حق کے لیے کام کرے گا اور مسلمانوں کا رہنما بنے گا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کو فتنہ اور ظلم کے اندھیروں سے باہر نکالیں گے بلکہ انہیں ایمان کے ساتھ ایک جت بھی کریں گے تاکہ امت پھر سے ایک طاقت بن سکے۔ وہ ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ اس وقت مسلمان صرف کمزور نہیں ہوں گے بلکہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ ایک امت مگر ایک دل نہیں۔ ہر فرقہ اپنی رائے پر اڑا ہوگا، ہر قبیلہ اپنا لیڈر چاہے گا اور ظلم اتنا عام ہوگا کہ انصاف ایک خواب بن چکا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے اور اصلی دشمن کی پہچان کھو چکی ہوگی۔ پھر اسی اندھیرے میں امام مہدی ظاہر ہوں گے، نہ طاقت سے نہ تلوار کے زور پر بلکہ لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حدیث میں ہے، لوگ امام مہدی پر رکن یعنی حجر اسود کا کونا اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو نسب، فرقہ اور زبان کے جھگڑوں سے نکال کر قرآن اور سنت پر جوڑیں گے۔ ان کا پہلا کام جنگ نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے جیسا پہلے ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کے آنے سے لوگوں کے دلوں میں پھر سے امید زندہ ہوگی اور امت میں ایک نئی جان آ جائے گی۔ لیکن اس اتحاد کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ایک ایسی جنگ جو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہوتی ہے۔ اسی موڑ پر روم مسلمانوں سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ایسی قوت ابھر چکی ہے جو دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ احادیث کے مطابق روم یعنی اس دور کی بڑی غیر مسلم طاقتیں، جنہیں آج کے دور میں ویسٹرن پاورز یعنی یورپ سے جوڑا جاتا ہے۔ اب یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فیصلہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ ایمان اور حکمت کا ہوتا ہے۔ امام مہدی اس وقت جنگ کا فیصلہ نہ غرور سے کرتے ہیں نہ لالچ سے، بلکہ وقت کی ضرورت اور بڑے فتنے سے بچاؤ کے لیے۔ پھر وہ منظر آتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مسلمان اور روم ایک ہی صف میں ایک ہی دشمن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روم کے ساتھ صلح کرو گے، پھر مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑو گے۔ اس تیسرے دشمن کا نام کہیں نہیں بتایا گیا، بس اتنا کہ وہ دونوں کے لیے برابر کا خطرہ ہوگا۔ اس جنگ میں تلواریں الگ ہوتی ہیں مگر نشانہ ایک ہوتا ہے۔ جب یہ جنگ جیتی جاتی ہے تو لگتا ہے جیسے دنیا نے راحت کی سانس لی ہو، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ جیت امن کی خبر نہیں بلکہ اصلی جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ جب دشمن گر چکا ہوتا ہے، میدان خاموش ہوتا ہے اور خون ابھی مٹی میں گیلا ہوتا ہے، اسی لمحے غرور اپنا سر اٹھاتا ہے۔ روم کے لشکر میں سے ایک شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، اس کے چہرے پر فخر ہوتا ہے اور آنکھوں میں غرور۔ وہ اپنا صلیب اٹھاتا ہے، زمین میں گاڑتا ہے اور چلاتا ہے، صلیب جیت گیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ عقیدے پر سیدھا حملہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان غصے، درد اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے، اور بس یہیں سے وہ آگ بھڑکتی ہے جسے بجھانا اب کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ روم کے لشکر میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، الزام لگتے ہیں، بدلے کی باتیں ہوتی ہیں، سیاست اپنا کھیل کھیلتی ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں جو کل تک ساتھی تھے آج دشمن بن چکے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غداری کریں گے اور 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ سوچئے کتنی بڑی طاقت ایک ساتھ میدان میں اترے گی۔ یہی ہے وہ جنگ، ملحمہ الکبریٰ، ایک ایسی جنگ جو بے حد خوفناک ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک پرندہ ایک سرے سے اڑنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جائے گا۔
इस जंग में मुसलमानों का एक हिस्सा बिना लड़े वापस हो जाएगा। उन्हें बदतरीन कहा गया। 1/3 शहीद होंगे, वे अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शहीद होंगे, और जो बच जाएंगे वे फतह हासिल करेंगे। यहाँ तक कि हर 100 में से 99 शहीद होंगे। जब ये जंग अपनी इंतहा पर पहुंचती है और लोग गनीमत का माल तकसीम कर रहे होते हैं, तभी शैतान पुकारेगा, दज्जाल तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। यानी मलहमा अल कुबरा खत्म नहीं होती, बल्कि ये अगले और सबसे खतरनाक मरहले की शुरुआत होती है। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामी मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी। इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि हजरत ईसा नमाज पढ़ाएं, मगर वे उनके कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की तकबीर आपके लिए कही गई है। नमाज के बाद दरवाजा खोला जाएगा। बाहर दज्जाल 70,000 यहूदियों के साथ मौजूद होगा। अब मैदान एक नई जंग के लिए तैयार है। एक तरफ दज्जाल और उसके मानने वाले, और दूसरी तरफ मुसलमान इमाम मेहदी और हजरत ईसा के साथ खड़े होंगे। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा, जिसमें दिखाएंगे कि दज्जाल का फितना कैसे हर घर तक पहुंचेगा और कैसे हजरत ईसा अपनी तलवार उठाएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए। शुक्रिया।